تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو عظمت اور فتوحات کی علامت بن چکے ہیں، اور ان میں سر فہرست ہے سکندر اعظم۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں اس عظیم فاتح کی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، صرف 10 سال، اتنے سے عرصے میں ایک شخص نے اس وقت کی معلوم دنیا کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو آج بھی ہزاروں سال بعد فوجی ماہرین کو حیران کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ مقدونیہ جیسی ایک چھوٹی سی ریاست کا 20 سالہ بادشاہ اس دور کی سپر پاور یعنی عظیم فارسی سلطنت کو زیر کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اس سوال کے جواب میں حکمت عملی، جرت اور قسمت کی ایک بڑی دلچسپ کہانی چھپی ہے۔ اچھا، سکندر کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے والد فلپ دوم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ سکندر کو جو بے مثال فوج اور عظیم منصوبہ وراثت میں ملا نا، اس کا معمار دراصل فلپ ہی تھا۔ دیکھیے، اس وقت یونان کی طاقتور شہری ریاستیں صدیوں سے آپس میں لڑ کر بالکل کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ ان کی طاقت اندرونی جھگڑوں کی نظر ہو چکی تھی، اور اسی کمزوری نے انہیں شمال سے ابھرتی ہوئی مقدونیہ کی نئی طاقت کے لیے ایک آسان ہدف بنا دیا تھا۔ مقدونیہ کی اس نئی طاقت کا راز ایک انقلابی ہتھیار میں چھپا تھا، سریسا۔ یہ فلپ دوم کا متعارف کرایا گیا 18 فٹ لمبا نیزہ تھا، اور اس ایک جدت نے اس کی پیدل فوج کو میدان جنگ میں ایک ایسی برتری دے دی جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب اس کا فرق دیکھیے، روایتی یونانی سپاہی کا نیزہ تھا 8 فٹ کا، جبکہ مقدونیائی فوجی 18 فٹ لمبے سریسا سے لیس تھے، مطلب وہ دشمن کے قریب آنے سے بہت پہلے ہی اسے مار گرا سکتے تھے۔ اس تکنیک نے ان کے حملوں کو تقریباً ناقابل شکست بنا دیا تھا۔ تو فلپ نے کیا کیا؟ اس نے لڑتی ہوئی یونانی ریاستوں کو ہیلینک لیگ میں اکٹھا کیا، ایک پروفیشنل اور جنگی تجربہ رکھنے والی فوج تیار کی، اور پھر فارسی سلطنت پر ایک مشترکہ یونانی حملے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپنی زندگی کے سب سے بڑے منصوبے کے آغاز سے ٹھیک پہلے اسے قتل کر دیا گیا۔ اور تب صرف 20 سال کی عمر میں سکندر نے نہ صرف تخت سنبھالا بلکہ اپنے والد کا ادھورا خواب بھی وراثت میں پایا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نوجوان بادشاہ کو اپنے حریفوں کو ختم کر کے اور بغاوتوں کو بے رحمی سے کچل کر اپنی جگہ بنانی پڑی۔ اور یہیں سے سکندر کی اپنی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے والد کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے اور تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس کی مہم کے پہلے 18 مہینے تو بجلی کی سی تیزی سے گزرے۔ اس نے آشیائے کوچک میں داخل ہو کر گرینکس کی جنگ میں پہلی فیصلہ کن فتح حاصل کی، پھر پارسی بحریہ کو بیکار کرنے کے لیے ساحلی شہروں پر قبضہ کیا، اور آخرکار اسوس کی جنگ میں پہلی بار بادشاہ دارا سوم کو شکست سے دوچار کیا۔ گرینکس کی جنگ بہت شدید تھی۔ ایک قدیم مورخ لکھتا ہے، اس کے ارد گرد ایک مایوس کن لڑائی جاری تھی۔ گھوڑے گھوڑوں سے اور آدمی آدمیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ مقدونیائی فارسیوں کو دریا کے کنارے سے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی جنگ میں سکندر موت کے منہ سے بال بچا تھا۔ اس سوس کی جنگ کا فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ سیدھا بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ سکندر کا یہ جرت مندانہ قدم دیکھ کر فارسی بادشاہ دارا سوم اتنا گھبرایا کہ وہ اپنے خاندان تک کو پیچھے چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ فارسیوں کی شکست کے بعد سکندر کا جنون کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ مشرق کی طرف یعنی دنیا کے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فارسی سلطنت کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن معرکہ گاگامیلا کے میدان میں ہوا۔ یہاں سکندر کی فوج تعداد میں بہت کم تھی۔ اندازہ ہے کہ دارا کی فوج کے مقابلے میں اس کے پاس آدھے سے بھی کم سپاہی تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ جنگ جیتی کیسے؟ اس کی حکمت عملی بہت شاندار تھی۔ اس نے شطرنج کے ماہر کی طرح اپنی فوج کو دائیں طرف حرکت دی، جس سے فارسی فوج کا مرکز کمزور پڑ گیا۔ جیسے ہی یہ خلا پیدا ہوا، اس نے ایک فیصلہ کن حملہ سیدھا دارا پر کر دیا، اور ایک بار پھر دارا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فارس کی فتح کے بعد سکندر آرام سے بیٹھ سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کی نظریں فارس سے بھی آگے دنیا کے آخری کونے پر تھیں۔
اس نے اپنی تھکی ہوئی فوج کو مزید 7 سال تک وسطی ایشیا اور ہندوستان کی نامعلوم سرزمینوں پر مارچ کرایا۔ لیکن یہ لامتناہی مہم جوئی اب سکندر اور اس کی فوج کے درمیان دراڑیں ڈال رہی تھی۔ فوجی گھر کی یاد میں تڑپ رہے تھے، جبکہ سکندر فارسی لباس اور رسومات اپنا رہا تھا، جو اس کے مقدونیائی سپاہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی اور اپنے پرانے وفادار ساتھیوں کو بھی قتل کروا دیا، یہاں تک کہ اس شخص کو بھی جس نے کبھی اس کی جان بچائی تھی۔ آخرکار ہندوستان میں دریائے ہائفسس کے کنارے اس کی فوج کا صبر جواب دے گیا۔ 8 سال اور ہزاروں میل کے سفر کے بعد انہوں نے مزید آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکندر کی بے لگام خواہشات کو پہلی بار شکست ہوئی۔ اب ہم کہانی کے آخری باب کی طرف آتے ہیں۔ یہ باب سکندر کی اچانک موت اور اس کی پیچیدہ لیکن بہت دیر پا میراث پر مرکوز ہے۔ سکندر جب بابل میں عرب پر ایک نئی مہم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو وہ اچانک بیمار پڑا اور صرف 32 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا کو فتح کرنے والا خود وقت سے ہار گیا۔ اس کا کوئی واضح جانشین نہیں تھا۔ اس کی موت کے فوراً بعد اس کے جرنیلوں نے سلطنت کے لیے آپس میں جنگ شروع کر دی اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ لیا۔ وہ عظیم سلطنت مصر، ایشیا اور مقدونیہ کی الگ الگ ریاستوں میں بکھر گئی۔ تو پھر سکندر کی اصل میراث کیا تھی؟ اس کی سلطنت تو قائم نہ رہ سکی، لیکن اس کی فتوحات نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جسے ہیلینیائی دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یونانی زبان، ثقافت اور نظریات مشرق تک پھیل گئے اور مقامی روایات کے ساتھ مل کر ایک نئی تہذیب کو جنم دیا۔ اور یہ سب ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، کیا سکندر ایک ایسا بصیرت مند رہنما تھا جس نے تہذیبوں کو جوڑا، یا ایک ظالم حکمران جس کے جنون نے دنیا کو توڑ دیا؟ تاریخ میں اس کا مقام آج بھی زیر بحث ہے، اور اس کا جواب شاید ان دونوں کے درمیان ہی کہیں پوشیدہ ہے۔